بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ انڈیا میں ایک گاؤں ہے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مندروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کا قدیم مندر جو شیو جی کا مندر کہلاتا ہے کئی سالوں سے ویران پڑا تھا، جس کے بارے میں بہت سی باتیں قصے کہانیاں مشہور ہو چکے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کے ویران رہنے کی وجہ سے جنات کی رہائش گاہ بن گیا تھا یہ مندر، اور لوگوں کے لیے سزا بھی تھا۔ یہ مندر چونکہ گاؤں کی آبادی سے ذرا ہٹ کے بنایا گیا تھا، مگر اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے آس پاس گھنے درخت، باغ اور ایک طرف پہاڑوں سے بہتی ندیاں تھیں۔ گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام رام دیو تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر دل کا بادشاہ تھا۔ گاؤں کا عزت دار شریف انسان تھا۔ گھر میں ایک بیوی، ایک بیٹی اور بیٹا رہتے تھے۔ بیٹی بڑی ہو چکی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ بیٹا چھوٹا تھا جس کو بچپن سے ہی اس نے شہر کے مشہور ہاسٹل میں بھیج دیا تھا، کیونکہ والدین چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے۔ جبکہ رام دیو ایک پنڈت تھا جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ اچھا چل رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور رام دیو کی عمر بھی ڈھلتے ڈھلتے اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، مگر اس کا جوان بیٹا اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ یہ لڑکا بہت بہادر تھا، محنتی بھی تھا اور کالج میں لڑکیوں کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ ہاں، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ضرور پھرتی تھیں، لیکن جوان لڑکا تھا، لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ آخر کب تک اپنے دل پر پتھر رکھتا۔ ایک دن اپنے کالج کی ایک خوبصورت لڑکی عالیہ سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اس کی پراسرار آنکھوں میں جانے ایسا کیا تھا کہ راہیل یہ تک بھول گیا کہ اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے۔ ان کا آمنا سامنا ہونے کے بعد آپس میں دوستی ہو گئی۔ اب یہ اکثر اکٹھے دکھائی دینے لگے۔ ان دونوں کی دوستی مزید گہری ہونے لگی، جسے راہیل کے دوستوں نے خوب نوٹ کیا تھا۔ شہر میں تو سب اچھا جا رہا تھا، لیکن گاؤں میں مندر میں جہاں خوشی رقص کیا کرتی تھی، وہاں اب خوف و ہراس نے جگہ لے لی تھی، کیونکہ چند دنوں سے مندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ لوگ بہت پریشان تھے، خوف ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مندر گاؤں سے ذرا فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جو ایک غیر آباد جگہ تھی۔ ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا۔ سر شام ہی لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ بچوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ ان لوگوں کو عجیب و غریب آوازیں مندر سے آتی سنائی دیتی تھیں۔ پہلے یہ آوازیں صرف رات کے وقت آتی تھیں، مگر اب اکثر دن کے وقت بھی آنے لگی تھیں۔ ان آوازوں کو سنتے ہی دل دہل جاتا تھا، جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ اسی ڈر سے لوگوں نے مندر میں جانا چھوڑ دیا۔ پنڈت جی نے بھی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر کچھ نہ بن سکا۔ ایسے میں کسی چور یا ڈاکو کو وہاں سے گزرنا ہوتا تو اس نے یوں مندر کو ویران پا کر وہاں سے ایک مورتی چرا لی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ کسی بڑے شہر جا کر مورتی بیچ دی۔ جہاں مورتی نصب تھی وہاں بہت عرصہ پہلے کسی عورت کی لاش دفن تھی، جسے کسی نے اپنی زیادتی کا نشانہ بنا کر زندہ دفن کر ڈالا تھا۔ وہاں سے آج مورتی بھی ہٹ گئی تھی اور لاش دوبارہ زندہ ہو گئی۔ وہ آزاد بھی ہو گئی تھی، جو گاؤں والوں کے لیے ایک سزا کی وجہ بن گئی۔ اب وہ مکمل طور پر چڑیل کا روپ دھار چکی تھی۔ ہر رات اپنا شکار تلاش کر کے کسی نہ کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالتی۔ اس طرح ہر روز کسی نہ کسی کا قتل ہونے لگا، جس کی لاش ویرانے میں ڈھانچے کی شکل اختیار کر جاتی تھی۔ ادھر راہیل مکمل طور پر عالیہ کی دوستی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ گھنٹوں دنیا سے بیگانہ ہو کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتا رہتا تھا۔ ادھر گاؤں میں پنڈت جی بہت پریشان تھے کہ گاؤں میں ہر روز ایک قتل مکمل طور پر پوری انسانیت کو خوف میں لپیٹے ہوئے تھا۔ پنڈت جی نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہ احتیاط سے کام لیں، شام کے بعد وہ گھروں سے نہ نکلیں، بچوں کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ اب تو لوگ ڈر کی وجہ سے گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ بالآخر پنڈت جی نے ایک دن جا کر مندر میں پوجا کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے ان کو بہت منع کیا، مگر ان کے دل میں لوگوں کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ شام کو ہی پنڈت جی پوجا کے لیے مندر میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے سامنے آتے ہی وہ چڑیل، جس نے اپنا نام بینا بتایا تھا، تمام تر خوفناکیاں سمیٹے نازل ہو گئی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر پوری طرح لرز گئے تھے۔ خدا کی پناہ اس قدر بھیانک تھی کہ دل دہل جاتا۔ اس نے آتے ہی پنڈت جی کی گردن پکڑ لی، جس کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھے۔ مینا اپنی گرجدار آواز میں بولی، جو کان کے پردے پھاڑ دینے کے لیے کافی تھی، تو باز نہیں آئے گا؟ تجھے میں نے کتنی بار اشارے دیے کہ میرے سامنے آنے کی جرت مت کرنا۔ آج میں تمہیں سبق سکھاؤں گی کہ مینا کے سامنے آنے کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پنڈت جی کی گردن میں اپنے پنجے کے نوکیلے ناخن، جو کسی تیز دھار خنجر کی مانند تھے، گاڑ دیے۔ پنڈت جی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ موقع پر ہی چڑیل کے ہتھے چڑھ کے
ان کی گردن سے خون کے فوارے نکل پڑے۔ چڑیل کی ہنسی اور پنڈت جی کی چیخو پکار گاؤں والوں نے بخوبی سن لی تھی، مگر مندر کی جانب جانے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں کے چند بڑے لوگوں نے ہمت کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب وہ وہاں پر پہنچے تو چڑیل اپنا کام کر چکی تھی، یعنی کہ پنڈت جی کی تکہ بوٹی بن گئی تھی۔ وہ دم توڑ چکے تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پنڈت جی کی لاش دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چڑیل نے اس قدر اذیت دی تھی کہ ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ادھر راہیل اپنی ہی مستیوں میں گم تھا۔ وہ عالیہ کے ساتھ پارک میں بیٹھا ہوا تھا، دنیا سے بے نیاز تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ٹون نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے والد کی اس بھیانک موت کی خبر سنی تو وہ سنتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ عالیہ نے اسے سہارا دیا، اس کے ساتھ ہی وہ اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ گاؤں پہنچ کر راہیل بہت دکھی تھا۔ وہ اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ کچھ دن بعد زندگی دوبارہ اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ راہیل کے امتحانات قریب آ چکے تھے، لہٰذا وہ چاہ کر بھی گاؤں میں نہیں رک سکتا تھا۔ عالیہ اس کے ساتھ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی، اسی لیے وہ دونوں واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر آئے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک گاؤں سے اسے دوبارہ اطلاع ملی کہ گاؤں میں ایک بار پھر سے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہر رات کسی نہ کسی بے گناہ کا خون ہو جاتا تھا۔ عالیہ کے ماں باپ اس کی شادی کسی امیر لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، مگر عالیہ کو راہیل پسند تھا۔ عالیہ چاہتی تھی کہ راہیل اپنے باپ کی روایت پر چلے، وہ اس چڑیل کو شکست دے۔ وہ اس کے ساتھ اس قدم کے لیے گاؤں جانے کو بھی تیار تھی، مگر راہیل نہیں مان رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رات کو ٹرین میں بیٹھ کر گاؤں چلا آیا۔ طویل سفر کے بعد راہیل اپنے گاؤں پہنچ گیا، مگر گاؤں میں پھیلا خوف و ہراس اسے کچھ اور ہی بات کا پتہ دے رہا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے گھروں میں ڈر کے مارے قید ہو چکے تھے۔ کھیت کھلیان، ٹیوب ویل وغیرہ سب ویران تھے۔ وہ مندر بھی ویران تھے جو گاؤں میں آبادی کے اندر بنائے گئے تھے۔ راہیل اکیلا اس وقت گاؤں کے کچے راستے پر چل رہا تھا، اپنے ساز و سامان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر ماں کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو لوگوں نے اسے اطلاع دی کہ اس کی ماں کی حالت نازک ہے، وہ آخری سانسیں لے رہی ہے، کسی بھی وقت اس کی سانسیں اس کا جسم چھوڑ سکتی ہیں، لہٰذا وہ اپنا سامان پھینک کر وہیں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ مرتے دم اس کی ماں نے صرف یہی کہا تھا کہ بیٹا، مینا سے اپنے باپ کا اور میرا بدلہ ضرور لے لینا۔ اگلے دن اس کی ماں کی چتا بھی جلا دی گئی تھی۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اگلے دن اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے عالیہ بھی اس کے گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پوجا میں اس کا ساتھ دے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور موسم ابر آلود تھا، بارش کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے دل میں اتر کر روح کو تازہ کر رہے تھے۔ بادلوں کی اوٹ سے نکلتا چاند ماحول کو نکھار رہا تھا۔ آج اس نے پوجا کرنے کے لیے مندر جانا تھا، مگر وہاں پہنچ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ مندر کی حالت قدرے بگڑ چکی تھی، ہر طرف درازیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے یہ مندر شدید زلزلے کی لپیٹ میں آیا ہو۔ اس کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور وہ مورتی سرے سے وہاں سے غائب تھی۔ مورتی کی جگہ نیچے ایک گہرے گڑھے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرح سے ایک قبر کا گمان ہوتا تھا، جسے دیکھ کر راہیل کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ خیر جو بھی تھا، وہ کچھ سمجھنے لگا تھا۔ وہ مندر کے عین درمیان میں آگ جلا کر تمام چیزیں اکٹھی کرنے لگا۔ اس کے پتا جی نے حصار کے بغیر پوجا کی تھی، جبکہ راہیل نے سندور سے ایک حصار دائرے کی شکل میں بنا لیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا، ہر طرف ویرانی کا عالم تھا۔ موسم جہاں اتنا خوشگوار تھا، وہاں اب ایک دم کالے بادلوں نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ بادلوں کے ٹکرانے سے ایک گرج چمک کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اپنے اوسان بحال کرنے لگا، جلد ہی اسے خوف سے چھٹکارا مل گیا۔ وہ اپنے بھگوان کو یاد کر کے پوجا کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ منتر پڑھنے لگا، اسے ہولناک چیخیں سنائی دینے لگیں، مگر وہ پوجا میں مشغول رہا تھا۔ وہ بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے گاؤں والوں کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ وہ نہ ہی ڈر رہا تھا، نہ خوفزدہ ہوا تھا، نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ چڑیل کی چیخیں اب پورے گاؤں میں سنائی دے رہی تھیں۔ مندر کے فرش پر دراڑیں پڑ چکی تھیں، جبکہ پورے گاؤں میں ایک زلزلہ برپا تھا۔ ہر طرف تیز آندھی کا طوفان تھا۔
चुड़ैल कई रूप बदल कर उसके सामने आ चुकी थी। उसे रोकने की लाख कोशिश की मगर वो नहीं रुक रहा था। अब वो चुड़ैल बेबस हो चुकी थी। उसे अपने सामने बेबस पाकर वो बोला, तुम गांव वालों के लिए क्यों ऐसा बनी रही? आखिर इन लोगों का कसूर क्या था? बोलो, क्या मकसद था तुम्हारा? वो बेबसी से बोली, मुझे माफ कर दो, मैं इंतकाम की आग में अंधी हो गई थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और फिर तेज धार छुरी से मेरा गला काट दिया। मुझे इस जगह दफन कर दिया था। उसने मुझे जलाया नहीं था। मैं सबको जिंदा देख सकती थी, मैं सब कुछ सुन सकती थी, मगर मैं यहाँ पर कैद हो गई थी और फिर पता नहीं मैं कब और कैसे चुड़ैल बन गई थी। मेरे पास ताकतें आ गईं। मैंने उन ताकतों का इस्तेमाल करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहा। फिर अचानक ही चुड़ैल को जोश आ गया। वो कहने लगी, मैं अभी भी चैन से नहीं बैठूंगी, तुम सब गांव वालों को ख़त्म कर दूंगी, पूरा गांव मेरे हाथों ही ख़त्म होगा। ये कहकर वो राहील की तरफ बढ़ रही थी। राहील ने आग में से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर चुड़ैल की तरफ फेंक दी। जल्द ही आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसके कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीखों पुकार शुरू हो गई थी। मंदिर में एक जलजला आ गया था। चुड़ैल तड़प रही थी। वो जलकर कोयला बन गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। राहील अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। आलिया को भी इस बात की खबर हो चुकी थी जो उसके घर में उसके मुंतजिर थी, क्योंकि उसने खुद ही आलिया को अपने साथ मंदिर आने से मना किया था। इस वाक़े की वजह से आलिया के माँ बाप, जो कि पहले राहील को कुछ नहीं समझते थे, बहुत मुतासिर हो गए थे, क्योंकि वो भी एक मजहबी जहन रखने वाले थे और उनको आलिया की ज़ुबानी इस बात का इल्म हो चुका था कि उनके गांव में किस तरह के हालात चल रहे हैं। आलिया के मामू का एक रिश्तेदार पुलिस में तैनात था। इसी महीने उसकी ट्रांसफ़र इनके गांव में हुई थी। वो भी इस सब हकीकत से वाकिफ़ था। गांव में होने वाले पुरस्कार कत्ल उसकी नज़र से छुपे हुए नहीं थे। रोज़ ही कोई न कोई रिपोर्ट उसे दर्ज करना पड़ती थी। वो अक्सर आलिया के अब्बू को ये बातें बताया करता था कि इस गांव में आए रोज़ कोई न कोई कत्ल हो जाता है। इसके बाद कत्ल का सिलसिला भी बंद हो चुका था। आलिया के वालिदैन रिहान के मोतरफ हो चुके थे और फिर अगले महीने की पहली तारीख को ही आलिया राहील की दुल्हन बनकर इस गांव में हमेशा के लिए आ चुकी थी, जहां आने से कभी उसके वालिदैन भी उसे रोका करते थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।